عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے متوجہ ہوں۔ ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہے نجات، خدا کا مفت انعام۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اپنے مضمون پر غور کریں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل 19 باب، پہلی 10 آیات۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو، زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، آئے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، آئے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیات۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا 19 باب 9 اور 10 آیات۔ ایک راسخ الایمان مسیحی سے کسی نے پوچھا کہ یسوع کے فضل سے وہ بچ گیا ہے، وہ کیسے بچا ہے، بیان کرے۔ تو اس نے سوکھے پتوں کا ڈھیر اکٹھا کیا اور ان میں زمین پر رینگنے والی سونڈی رکھ دی، اور پھر پتوں میں آگ لگا دی، اور آخری منٹ میں اس نے اس سونڈی کو اس میں سے نکال لیا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پکار اٹھا کے، بالکل اسی طرح سے یسوع نے مجھے بچایا ہے۔ آج کی تلاوت میں زکائی نام ایک شخص کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ محصول لینے والا شخص تھا اور بڑا امیر کبیر تھا۔ یسوع کو دیکھنے کا آرزو مند تھا۔ یسوع کو دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ یسوع اس درخت کے نیچے آیا، اسے دیکھا اور کہا کہ آئے زکائی، نیچے اتر آ، مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ مسیح خداوند کی اس کرم فرمائی نے زکائی کی زندگی میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ نجات اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ تو کھویا ہوا تھا، مگر پھر پایا گیا۔ اسے زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ مل گیا، اور اس دن جو کچھ اس کے دل، باطن اور روح میں تلاطم مچا، اس کی عملی گواہی بھی اس نے دی۔
وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا اور دولت مند تھا۔ دنیاوی طور پر وہ بہت مالدار تھا، مگر روحانی طور پر کھویا ہوا تھا۔ مگر وہ نجات سے سرفراز کیا گیا۔ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جو کہ کھوئے ہوئے ہیں، روحانی طور سے مردہ ہیں۔ وہ یسوع کے بغیر جی رہے ہیں۔ وہ افسیوں 2:12 کے مصادق جی رہے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ وہ زندگی اور راہ راست کے بغیر جی رہے ہیں۔ ان کو معافی کی ضرورت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا وجود تو ہے مگر اس میں زندگی نہیں۔ اور تو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نجات کی ضرورت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ وہ نجات دہندہ سے بھی غافل ہیں، حالانکہ لوکا 19:10 کے مطابق کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ نجات تو موجود ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، جو کہ سزا دینے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہے۔ یوحنا 3:17 کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اور اعمال 4:12 اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات خدا کا مفت انعام ہے جو کہ ہمارے لیے ہے۔ رومیوں 6:23 کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور افسیوں 2:8 کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ یہ کسی کی خوبی کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے، اور یہ فضل یسوع میں پایا جاتا ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا یہ اس کے لیے ہے۔ یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ زکائی تو محصول لینے والا تھا اور روحانی لحاظ سے اچھوت تھا، سماجی لحاظ سے تعلق رکھنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ فراڈ تھا، بے ایمان تھا، بے رحم تھا، دھتکارے جانے کے لائق تھا۔ مگر جب یسوع کو ڈھونڈنے نکلا اور یسوع کو ڈھونڈ لیا تو یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اسے نجات ملی کیسے؟ پہلی بات کہ اس نے نجات کی ضرورت کو محسوس کیا۔ دوسری بات، اس نے نجات کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور تیسری بات، اس نے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زکائی کے تمام بیان سے ہم خداوند کے بارے میں اور اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔
یسوع نجات دینے والا ہے اور ہم نجات لینے والے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ توبہ، ایمان اور اقرار گناہ کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو یسوع کے لیے کھول دیں اور اسے قبول کریں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ فیصلہ ہر ایک کو کرنا ہے اور بہت جلد کرنا ہے۔ آج کے لیے خیال: فیصلہ کرنے کا موقع بہت جلد گزر جاتا ہے اور گزرا وقت صرف پچھتاوا ہی دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں جھپٹ کر ہمیشہ آنکھ سے نکالنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ تیرے ہی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔